بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 اعمال جس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ وہ 8 اعمال جس سے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 8 اعمال کا ذکر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ اس دنیا میں لمبی عمر پائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان موت سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے دنیا کے فتنوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1 موت سے، حالانکہ موت ایک مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور دوسری چیز جس سے ہر انسان نفرت کرتا ہے وہ مال کی قلت ہے، حالانکہ مال کی قلت کم حساب دینے کا سبب ہے۔ جیسا حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج ہماری حالت بالکل ویسی ہی ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی رچ اور بس گئی ہے کہ ہم موت کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اسے لمبی حیات ملے اور اس کی عمر 100 سال سے کم نہ ہو، مگر آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر کسی کو لمبی عمر مل بھی جائے تو یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات تو یہ ہے کہ انسان کو لمبی عمر ملے اور وہ نیکیوں کو خوب انجام دے۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ انسان نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو مگر وہ اعمال برے کرتا ہو۔ وہ 8 اعمال بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ ہماری عمر تو پہلے سے ہی لکھی گئی ہے، تو پھر اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے جو ہم کو اور آپ کو عمر عطا کی ہے اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی عمر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عمر مطلق یعنی انسان کی وہ عمر جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی اور وہ اللہ کے علم میں ہے، اور دوسری اس قسم ہے عمر مقید، یعنی وہ انسان کی وہ عمر جو اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو سما دنیا پر موجود ہے، جس کے مطابق فرشتے اللہ کے حکم و اجازت سے دنیاوی امور کو انجام دیتے ہیں۔ اب عمر کے گھٹنے اور بڑھنے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ اللہ نے کسی کی عمر 50 سال رکھ دی ہے، تو کسی کی سما دنیا پر موجود ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس نے نیکیوں کو انجام دیا تو اس کی عمر 50 سال نہیں بلکہ 60-70 سال ہے۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے پاس 2 کتابیں ہیں، ایک ام الکتاب جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا، اور دوسری کتاب وہ ہے جو سما دنیا پر موجود ہے، اس کے اندر رب العزت جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ کسی کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے تو کسی کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، کسی کی سعادت کو بدبختی سے اور کسی کی بدبختی کو سعادت سے تبدیل کر دیتا ہے۔ تمام تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان کی عمر میں کمی و بیشی کی جاتی ہے، چنانچہ اہل علم نے ان تمام نصوص قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جن میں عمروں کے اضافے کے کیے جانے کا ذکر ہے، ان سب کا معنی و مفہوم کچھ 2 طرح سے بیان کیا ہے۔ ایک، عمر میں زیادتی، اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں ایک انسان کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عمر میں زیادتی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایک انسان کی عمر میں برکت رکھ دیتا ہے، اور یہ برکت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اسے ان تمام عبادتوں اور نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق مل جاتی ہے جس سے آخرت کے دن سے اسے فائدہ پہنچے گا، اور اللہ ایسے انسان کے وقتوں کو ضائع و برباد ہونے سے بھی بچا لیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے ہم آپ کے سامنے
احادیث صحیحہ کی روشنی میں ان باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ایک انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے تو وہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صلح رحمی، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کر رہے۔ دوسری وہ چیز ہے جس سے عمر بڑھتی ہے، وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کہتے ہی ہیں کہ ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی عبادت و بندگی کرنا، پس نیکیوں کو انجام دینے اور کا نام ہی تقوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اسے بری موت سے بچا لیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلح رحمی کرے۔ جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کے عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس میں تیسری چیز ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اور چوتھی چیز ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، جیسا کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے اور اس کی رزق شادگی کر دی جائے، تو وہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ ایک دوسری روایت کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی روزی میں شادگی چاہتا ہو یا لمبی عمر پانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ ذرا غور سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے اور سنیے، اور پھر اپنے سماج و معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ لوگ کتنے بڑے بیوقوف اور نادان ہیں کہ لمبی عمر پانے کے لیے کیسے کیسے حرکات و سکنات کرتے ہیں اور کیسی کیسی چیزیں کھاتے ہیں۔ کوئی جم کرتا ہے تو کوئی یوگا کرتا ہے، کوئی طرح طرح کے پھل و سبزیاں کھاتا ہے، مگر وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مہینوں اور سالوں سال سے اپنے رشتہ داروں اور والدین سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے زیادہ اپنے ساس و سسر کی خدمت کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میرے ساس و سسر میرے ماں باپ ہی ہیں، نہیں بلکہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ان سے ساس سسر اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا، مگر والدین کے بارے میں تو ضرور سوال کرے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے سالوں سال قطع تعلقی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سماج و معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، مگر اپنوں کے ساتھ تلخ لہجہ اور سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سماج و معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیروں کی مدد کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مگر اپنے رشتہ داروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی بدسلوکی اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کے عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ان میں سے چھٹی چیز اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق و کردار کو اپنانا ہے، اور ساتویں چیز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا ہے۔ حضرت اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حبیب کائنات و محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کو بھی نرمی عطا کی گئی ہو، اسے دنیا و آخرت کی ساری بلائیاں عطا کی گئی، اور صلح رحمی، اچھا اخلاق اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو علاقوں کو آباد کرتی ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتی ہیں۔ جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں آٹھویں چیز دعا ہے، اور یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ایک ایسا نادیدہ خزانہ جس کو اپنا کر کبھی مایوس نہ ہو۔ رب کریم کی شان یہ ہے کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر کوئی انسان اپنے رب سے اپنی لمبی عمر کے لیے دعا کرے، یا کوئی انسان کسی کو لمبی عمر کی دعا دے اور اگر دعا قبول ہو گئی تو اسے لمبی عمر مل سکتی ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے۔ دعا سے لمبی عمر ملنے کی سب سے بڑی دلیل غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس ہیں
کہ جن کو ان والدہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا خادم ہے، اس کے حق میں دعا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں زیادتی عطا کر اور اس کی عمر کو لمبی کر دے اور اس کی کو بخش دے۔ بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور سیدنا انس کے مال و دولت اولاد میں برکت بھی ہوئی اور ان کو لمبی عمر بھی ملی، جیسا کہ سیدنا انس خود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میرا مال بھی زیادہ ہو گیا اور لوگوں کے باغوں میں سے سال میں 1 مرتبہ پھل آتا اور میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا، اور اولاد میں بھی خوب برکت ہوئی، 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتے ملے اور مجھے لمبی عمر ملی، اور چنانچہ انہوں نے کم و بیش 103 سال کی عمر پائی، اور 91 ہجری میں شہر بصرہ کے اندر سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی یہی تھے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو پھر رب سے دعا کیا کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔